بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم عقیدہ رسالت کا چیپٹر شروع کر رہے ہیں اور اس کے لانگ کوسچن دیکھتے ہیں کہ اس میں لانگ کوسچن کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلا کوسچن ہے رسالت اور نبوت کی لغوی اور اصطلاحی معنی اور مفہوم تحریر کریں۔ تو جواب ہے رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں، اور دینی اصطلاح میں رسول اس شخص کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی تبلیغ کے لیے اور اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی مخلوق کی جانب بھیجا ہو۔ عقیدہ رسالت کی وضاحت۔ عقیدے سے مراد پختہ ارادہ اور گرہ لگانا ہے، اور عقیدہ رسالت سے مراد تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لانا اور ان پر پختہ یقین ہونا ہے۔ اسلام کے عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس بات کا اقرار ہم کلمے کے ذریعے بھی کرتے ہیں کہ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کلمہ ہی ایمان کی شرط ہے، یعنی عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر ایمان ہی اسلام میں داخل ہونے کی شرط بتائی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت کے معنی کیا ہیں۔ نبوت کے لغوی معنی ہیں، لفظ نبوت نبا سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی ہیں خبر کے، اور خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع انبیاء ہے۔ اصطلاحی معنی دین کی اصطلاح میں وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر ختم ہوا، اور سب نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ہدایت کے اس سلسلے کو نبوت کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اور سب کا پیغام توحید تھا۔ عقیدہ توحید ہی تمام انبیاء کرام کی زندگی میں بنیادی اصول، رکن اور ستون کا درجہ رکھتا ہے۔ دین کی اصطلاح میں نبوت اور رسالت ایک اعلیٰ اور روحانی منصب ہے، جس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو منتخب کر کے فائز فرماتا ہے، جس کے ذریعے انسان کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ نبوت اور رسالت ایک ایسا منصب ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے احکام اور ہدایات بندوں تک پہنچاتا ہے، اور ان کے ذریعے انسان کی ہدایت اور اصلاح و تربیت کرتا ہے۔ جو شخصیت اس منصب پر فائز ہوتی ہے اسے نبی یا رسول کہا جاتا ہے۔ رسالت ملنے سے پہلے بھی رسول کی حیثیت اپنی قوم میں اعلیٰ ہوتی ہے۔ وہ معصوم، پاک باز، نرم خو، نیک طینت، سچا، امانت دار ہوتا ہے۔ رسول سے مراد رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے، سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ اچھا جی، تو یہ ہو گیا سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ عقیدہ رسالت پر تفصیلی مضمون تحریر کریں۔ تو جواب ہے کہ توحید کے بعد اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ رسالت ہے۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں۔ جو شخص کسی کا پیغام کسی دوسرے شخص کے پاس لے جائے وہ رسول ہے، مگر اسلام کی اصطلاح میں رسول اسے کہتے ہیں جو خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے اور خدا کے حکم سے راہ راست کی طرف رہنمائی کرے۔ اسلام میں رسولوں کا بہت بلند درجہ ہے، اور اسلام کے نزدیک ایک رسول کی حیثیت ایک معمولی قاصد اور پیغمبر جیسی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں رسول کے لیے ہادی، ہدایت دینے والے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی وہ جو سیدھا راستہ دکھائے۔ جو لوگ اس منصب پر فائز کیے گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی علم اور نور بصیرت عطا کیا گیا ہے، اور اس نور بصیرت سے انہوں نے لوگوں کی حق کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ یوں باری تعالیٰ نے ایک طرف تو یہ واضح فرما دیا کہ رسولوں نے جو کچھ بتایا وہ بذریعہ وحی من جانب اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی جانب سے ہے۔ دوسری طرف اس امر کو بھی صاف صاف بیان فرما دیا کہ بلا شبہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا۔ اس کے ساتھ انسانی ذہن کے اس تجسس کی نفی کے لیے اللہ نے کتنے رسول بھیجے
اس حوالے سے قرآن میں صرف چند انبیاء کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جمعہ، اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے جن میں سے کچھ کا آپ سے ذکر کیا ہے اور کچھ کا ذکر نہیں کیا۔ بس سلسلہ رسالت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے۔ دین کو مکمل کرنے کی طرف اشارہ کر کے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اب قیامت تک تمام انسانوں کو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی پیروی کرنی ہے، تاکہ ہم مسلمان کے لیے یہ امر ضروری ہے کہ وہ تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لائیں۔ اس سلسلے میں ایک اور امر بھی وضاحت کا محتاج نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آخر رسالت کی ضرورت کیوں تھی۔ چنانچہ عقیدہ رسالت کے اس پہلو سے متعلق درج ذیل بیان کو بھی ذہن میں رکھنا لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت ہی انسان کی پیدائش اور زندگی کا مقصد ہے، اور اسی پر انسان کی دنیا اور آخرت کی فلاح و نجات کا دار و مدار ہے۔ اور اللہ کی اطاعت اور بندگی کا طریقہ انبیاء اور رسول نے بتایا اور اس کی عملی مثال اور نمونہ عمل پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اپنے رسول پر نازل فرمائی، رسول نے اس کی تعلیمات اور احکام کو لوگوں تک پہنچایا، اور ہدایت کا راستہ انبیاء اور رسول نے دکھایا۔ رسولوں اور انبیاء کو دنیا میں لوگوں کو دین حق کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تاکہ لوگوں کی اصلاح اور رہنمائی کر سکیں، تاکہ لوگوں کی یہ حجت پوری ہو جائے کہ ہمیں تو کوئی ہدایت اور رہنمائی نہ ملی جس پر ہم عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام اور رسول بھیجے ان سب پر ایمان لانا فرض ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ اطاعت اور اتباع رسول پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔ اطاعت سے کیا مراد ہے؟ اطاعت کا لفظ تو سے نکل بنا ہے جس کے معنی دلی آمادگی، فرما برداری کرنا یا حکم کی بجا آوری ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کچھ حکم مانے اور کچھ حکم نہ مانے۔ دلی آمادگی کے ساتھ فرما برداری قبول کر لینے کے رویے کا نام اطاعت ہے۔ اطاعت رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکایات، حدیث اور سنت کے مطابق عمل کیا جائے اور اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ اطاعت کی اقسام۔ اطاعت کی 2 اقسام ہیں، ایک ظاہری اطاعت اور دوسرا باطنی اطاعت۔ اب دیکھتے ہیں کہ ظاہری اطاعت کیا ہے۔ ظاہری اطاعت سے مراد ایسی اطاعت ہے جو ظاہری طور پر کی جاتی ہے، جیسے ہم نماز، روزہ، حج وغیرہ کی ادائیگی تو کر رہے ہیں مگر دل سے نہیں کر رہے، تو یہ ظاہری اطاعت ہے اور منافقت کی دلیل ہے۔ اطاعت کی دوسری قسم ہے باطنی اطاعت۔ وہ اطاعت جس میں دل کی چاہت ہو اور قلبی میلان بھی شامل ہو، یعنی نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان کو انجام دینا، ٹھیک ہے، اور اس کو دل سے عبادت کو کرنا، اس کا دوسرا نام اتباع بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اتباع سے کیا مراد ہے۔ دل کی حقیقی محبت اور طبیعت کی پوری آمادگی اور گہرے قلبی لگاؤ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول اور ہر ادا کی پیروی کرنا اتباع کہلاتا ہے۔ یعنی جب اطاعت کلی اور محبت قلبی جمع ہوں گے تو اتباع کہلائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اطاعت اور اتباع کی اہمیت کیا ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دینے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت چاہتا ہے، اور اللہ کی اطاعت کا واحد ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندوں سے کلام نہیں کرتا بلکہ اس کا ذریعہ اور واسطہ انبیاء اور رسول ہیں۔ رسول ہی لوگوں کو اللہ کی ہدایات اور احکامات سے آگاہ کرتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اور اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔
ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مزید یہ کہ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات کی صداقت پر یقین رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں اور اپنی تمام خواہشات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے تابع کریں۔ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں، یعنی کہ خواہشات اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں گی تو ہی ایمان مکمل ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، ان کی پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام، محبت اور اطاعت ایمان کا حصہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی اور خلاف ورزی سے اجتناب کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو اپنے قول و عمل سے عام کریں۔ تو جناب یہ 3 کوسچن لانگ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ریمیننگ 2 کوسچن اینڈ شارٹ کوسچن اینڈ MCQs آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔